چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے پجاری ہیں، ان کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ شیعہ حضرات ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی پوجا کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ اور یہ ہر مشرک قوم کا یہی انداز رہا ہے۔ پہلی مشرک قوم جو زمین کے اوپر آئی وہ 5 اولیاء اللہ کی پوجا کرتی تھی، اور نوح علیہ السلام 950 سال ان کو بتاتے رہے کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کے راستے پر چلو، ان کی بندگی نہیں ہے۔ اور بالکل یہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو سمجھاتے رہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، ان کی نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو کہ ہاؤلا شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو سفارش تو تب کریں کہ سنیں، یہ سنتے ہی نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ کون آیا، کون گیا، کس نے پکارا؟ ہاں، قیامت کے دن جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہیں پکارا کرتے تھے، تمہاری نظر و نیازیں کیا کرتے تھے، تو جتنے بھی نیک لوگ پوجے پکارے گئے ہیں وہ اپنے ان پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعباداتہم کافرین، ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی ساری پوجا پاٹ کا کفر کر دیں گے، ان کو کافر قرار دیں گے۔ تو یہ قرآن کا ایک مضمون ہے۔ اب آپ نے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد میں گنبد بنایا ہوا ہے، اور یہ آیت بھی لکھ دیتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو بالکل اس کا معنی مفہوم بدلی کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہر طرف نبی علیہ السلام کی پکاریں ہو رہی ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، ان کو پکارا جا رہا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، بس یہ گویا اللہ نے کر دیا ہے۔ حالانکہ وہاں اس کی مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اس دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے دین کو ہم نے رفعت عطا فرمائی ہے، اس کو پھیلا دیا ہے، پھیلائیں گے یا پھیلا دیا ہے، یہ ہمارے ذمہ مالک فرماتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، دیکھیے قرآن کی شکل میں، صحیح حدیث کی شکل میں بالکل اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اگر اللہ محفوظ نہ کرتا تو بتاؤ کوئی محفوظ کر سکتا تھا؟ تو یہ اللہ نے سارا کام کیا ہے۔ تو اصل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، مومن اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہے، مشرک اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے، اور پھر یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کہتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ جی نبی علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کہاں زندہ نہیں مانتے ہیں، اس کی تشریح نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہمیں تشریح کرنی پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم جنت الفردوس میں زندہ مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو اور شہداء کو، اور یہ زندہ درگور مانتے ہیں، ان قبروں میں زندہ مانتے ہیں۔ تو بتائیے کتنا فرق ہے ایمان اور عقیدے کے اندر۔ ان قبروں کے اندر یہ کیوں زندہ مانتے ہیں؟ کیونکہ پکارتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بابا جی کو پکارتے ہیں تو یہ سنتے ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بس اوپر پہنچا دیتے ہیں، ہمیں جواب نہیں دیتے ہیں، اوپر پہنچا دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ، وہ قبر کے اندر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بتائیے پھر مردہ کون ہے، قبر کے اندر والے یا باہر والے؟ تو یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، ضد کے اندر آ کے، انا کے اندر آ کے کہتے ہیں بھئی ہم مردہ ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں پھر تمہیں قبر کے اندر ڈالنا چاہیے اور ان کو نکال دو۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا، یہ بہت بڑا ان کا فراڈ ہے۔ یہ گنبد کے پجاری ہیں اصل میں، ہر جگہ یہ گنبد کو لگاتے ہیں۔ جائے نماز کے اوپر گنبد انہوں نے لگایا، مسجدوں کے اندر لگا دیا، کیلنڈرز کے اوپر لگا دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر ہیں۔ یہ بالکل ان کی بہت ہی زیادہ بھول ہے۔ سارے ہی کہتے ہیں ہم تو بال برابر نہیں ہٹے جی، ہم تو بال برابر نہیں ہٹے ہیں اس دین سے۔ بریلوی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جب پردہ ہٹے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ بال برابر کون نہیں ہٹا تھا، اور بالکل الٹا رخ کس نے اختیار کر دیا تھا، اور دشمن کون بن گیا تھا اس دعوت کا۔ تو آج یہ اس دعوت کے دشمن ہیں، ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے یہ توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت۔ کہیں نہ کہیں سے ان کے کونے خدرے کے اندر جو بغض ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ بہرحال کوئی نہیں جی، ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے، ان کے اعمال ان کے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، دعوت دیتے جائیں، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی مخالفتوں کو، ان کے دل کے اندر جو روگ چھپے ہوئے مالک ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے مالک باہر لے آتا ہے، وقتاً فوقتاً دکھا دیتا ہے مخلص مومنوں کو بھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔